کسی نے خیر و شرک کے الگ الگ خدا مانے، مشرکین عرب نے 360 خدا مانے، ہندو مذہب کے لوگوں نے تحدی کر دیا، کہہ دیا کہ 33 کروڑ خدا ہے۔ اسی طرح مذاہب میں تفریق، عقائد کا جھگڑا، نبوت میں اختلاف، مسلمان کافر ہو، مرد ہو، عورت ہو، عرب ہو، عجم ہو، سب کو اس بات پر اتفاق ہے کہ موت آئے گی۔ یقیناً جو انسان دنیا میں آیا اسے قبر کی طرف جانا ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ یہ زمین نہ جانے کتنے انسانوں کو کھا گئی، لیکن آج تک اس نے ڈھکار نہیں دی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا موت کا قصہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا، آدمی کی شکل میں آیا۔ اس وقت آیا کہ جب آپ بیت المقدس کی تعمیر کا کام کر رہے تھے، فرشتوں نے آ کر اللہ کا پیغام سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ رب العالمین کا پیغام آ گیا اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام باقی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، اے فرشتے جا کر اللہ سے عرض کر، اے فرشتے جا کر اللہ سے عرض کرنا، اے اللہ تیرا بندہ سلیمان تھوڑی مہلت مانگتا ہے، وہ اس لیے کہ بیت المقدس کی تعمیر کا کام ابھی باقی ہے، وہ اس لیے کہ بیت المقدس کی تعمیر کا کام باقی ہے۔ غیب سے آواز آئی، اے سلیمان بیت المقدس کی تعمیر کا بہانہ کیوں بناتے ہو، یہ کام پورا کروانا چنانچہ میرا کام ہے۔ چنانچہ فوراً آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب تمہارا وقت متعین آ جائے گا تمہارے کو ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں مل سکتی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ۔ دوسری جگہ کہتا ہے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء وعد نفسك من الاموات، کہ اے انسان جب تو صبح کر لے تو پس شام کا انتظار مت کر، پس شام کر لے تو پس صبح کا انتظار مت کر، تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کر۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا۔ مریم علیہ السلام پہاڑ پر تھی، روزہ رکھے ہوئے تھی۔ موت کا فرشتہ آیا، اللہ کا پیغام سنایا، کہا اے راتوں کو جاگنے والی، دن پر روزہ رکھنے والی عورت، تجھ پر سلام ہو۔ مریم علیہ السلام نے کہا تو کون ہے، تیرا نام سن کے تو میرا کلیجہ کانپ اٹھا۔ فرشتے نے جلدی سے جواب دیا کہ اے مریم تو میرے متعلق نہ پوچھ، میں وہ ہوں جو عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہوں، بچوں کو یتیم کرنے والا ہوں، محلات کو خالی کرنے والا ہوں، سکندر بادشاہوں کی جان لینے والا ہوں، اب میں آپ کی جان نکالنے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں، انہیں آنے دیجئے، بعد میں روح قبض کر لینا۔ فرشتے نے فوراً جواب دیا کہ اے مریم جس سانس میں مجھے روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے میں اسی سانس میں روح قبض کر لیتا ہوں، دوسری سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دیتا۔ چنانچہ فوراً آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل کی طرف سے واپس آئے، دیکھا کہ پیاری والدہ تو اللہ سے جا ملی، تو فوراً جناب بارگاہ الہی میں دعا کر کے کہنے لگا کہ اے میرے مولا، اے میرے خالق، اے میرے مالک، جس وقت میری والدہ کا انتقال ہوا تھا میں یہاں پر موجود نہیں تھا، چنانچہ آپ میری والدہ کو زندہ کر دیجیے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، چنانچہ ان کی والدہ زندہ ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی والدہ سے، امی جان ذرا یہ بتا کہ آپ نے موت کے مزے کو کیسا پایا، آپ نے موت کے مزے کو کیسا پایا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا بیٹے موت کے متعلق نہ پوچھ، اس کا کڑواپن اتنا سخت ہے کہ قیامت تک اس کی تلقین میرے منہ سے نہیں جائے گی، اور بالکل موت کی دہشت ہمیشہ یاد رہے گی۔ فلسفے کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے انداز میں یہ بات کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا باغ ہے، اس کے کئی طبقے ہیں، 7 طبقے ہیں، اس کے 7 طبقے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے ملازم کو بلایا، ہاتھ میں ٹوکری دیا اور کہا میرے اس باغ میں جاؤ اور اچھے اچھے پھل توڑ کے لاؤ، اچھے اچھے پھل توڑ کے لاؤ۔ جب ملازم کو کہا کہ شرط یہ ہوگی اگر تو اچھا پھل توڑ کے لائے گا تو تجھے انعام دیا جائے گا، شرط یہ ہوگی کہ تو جس باغ میں جائے گا اس میں ایک ہی بار جانا ہے، دوسرا مرتبہ جانے کی مہلت نہیں ہوگی۔ جب وہ ملازم اپنے بادشاہ کے باغ میں گیا
جب ایک طبقے میں گیا دیکھا پھل ہیں اچھے بھی ہیں اور خراب بھی ہیں تو اس نے توڑنے کو سوچا لیکن توڑا نہیں، اس نے چھوڑ دیا، یہ سوچ کے چھوڑ دیا کہ اگلے والا طبقے میں اور بھی اچھا ہوگا۔ جب دوسرے طبقے میں گیا تو دیکھا کہ دوسرے طبقے میں پھل ہیں کچھ اچھے ہیں، پھر اس نے توڑا نہیں، پھر چھوڑ دیا، سوچا تیسرے طبقے میں اور بھی اچھا ہوگا۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت بہتر آپ نے تقریر کیا۔ اس کے بعد میں جو ہے حافظ محمد عدنان بن محمد سیاد صاحب وہ تشریف لائے، جلدی سے ناز شریف قبول لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیان نہیں چھوڑا، فقط کرتا ہوں میں توبہ، الہی درگزر کر دے۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے۔ بنا لے اپنا تو بندہ، الہی درگزر کر دے۔ ٹھیک ہے، ارشاد۔ ایک مصرع پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ پر۔ فلاح زندگی کا راستہ استاذ ہوتے ہیں، فلاح زندگی کا راستہ استاذ ہوتے ہیں۔ ہماری مشکلوں میں حوصلہ استاذ ہوتے ہیں، ہماری مشکلوں میں حوصلہ استاذ ہوتے ہیں۔ ہمیں نیکی بدی شر خیر سے آگاہ کرتے ہیں، ہمیں نیکی بدی شر خیر سے آگاہ کرتے ہیں۔ ہمارے سچے رہبر رہنما استاذ ہوتے ہیں، ہمارے سچے رہبر رہنما استاذ ہوتے ہیں۔ ہماری مسئلوں کا حل انہی کے پاس ہوتے ہیں، ہمارے مسئلوں کا حل انہی کے پاس ہوتے ہیں۔ ہماری بے بسی کا آسرا استاذ ہوتے ہیں، ہماری بے بسی کا آسرا استاذ ہوتے ہیں۔ واہ بھائی واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے بیٹھے۔ ماشاءاللہ۔ ہمیں پڑھنا سکھائے جو، ہمیں لکھنا سکھائے جو، ہمیں پڑھنا سکھائے جو، ہمیں لکھنا سکھائے جو، وہی محسن ہمارے با وفا استاذ ہوتے ہیں، وہی محسن ہمارے با وفا استاذ ہوتے ہیں۔ ہماری کامیابی ہے ثمر ان کی دعاؤں کا، ہماری کامیابی ہے ثمر ان کی
دعاؤں کا، بڑے ہی نیک دل خالص دعا استاذ ہوتے ہیں، بڑے ہی نیک دل خالص دعا استاذ ہوتے ہیں، بھلایا جا نہیں سکتا کبھی احسان کو ان کے، بھلایا جا نہیں سکتا کبھی احسان کے کبھی احسان کو ان کے، بہت انمول ہے جن کا صلہ استاذ ہوتے ہیں۔